حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر بچہ کر لے جو بات صحیح سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تھوڑے بہت سیٹ کر دے، ٹھیک ہے میرا لے کے گھٹانی ہو جائے تھوڑی جی گھٹا لیا جائے، اگر سمجھو نا شور ہے تو پھر گھٹا لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار معرفت الہی کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی پہچان، تیرے نام تیری پہچان کے سلسلہ میں ہمارے خطبات جمعۃ المبارکہ جاری و ساری ہیں۔ آج اس سلسلے کا 23واں خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے اسم مبارک الوہاب انشاءاللہ الرحمن اس نام نامی اسم گرامی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام ہی حسنہ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام حسنہ ہیں، اچھے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں، انسان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے ناموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی جب تک کامل اکمل طریقے سے پہچان نہیں کر لیتا، اس وقت تک حقیقت کے اندر وہ اللہ کی عبادت بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جان لیتا ہے انسان، پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے مفاہیم اور مطالب کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی جو لذت ہے، اس عبادت کی جو معرفت ہے، اس عبادت کا جو کمال ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے توحید اسماء و صفات کی پہچان بہت ضروری ہے، توحید اسماء و صفات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ان ناموں میں سے ایک نام الوہاب ہے۔ الوہاب کے کئی معنی ہیں، کئی مطالب ہیں، ان میں سے ایک معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہدیہ، تحفہ، گفٹ، کچھ عطا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہاب ہے، جو عطا کرنے والے ہیں، عطیہ کی شکل کے اندر، ہدیہ کی شکل کے اندر، تحفہ کی شکل کے اندر، جو کسی کو ہدیہ عطا کرے، تحفہ عطا کرے، قیمتی چیزیں جو بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بے مثل اور بے مثال قیمتی چیزیں جو ہدیتاً تحفتاً کسی کو دے دیتا ہے، اور اس پر کوئی شرط بھی نہیں لگاتا کہ میں نے تجھے یہ چیز عطا کی ہے، لہٰذا اس کے شرط یہ ہے کہ تم ایسے کرو گے تو یہ چیز میں عطا کروں گا۔ کوئی عوض اور بدلہ بھی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض نہیں مانگتے۔ جو ہدیہ اور تحفہ دے دیا جائے، گفٹ دے دیا جائے اور عطا کر دیا جائے، عطا کرنے والے کو الوہاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الوہاب ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ بھی ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، دوستوں کو دوست تحفہ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو رشتہ دار تحفہ دیتے ہیں، والدین اولاد کو، اولاد والدین کو تحفے تحائف پیش کرتی ہے۔ یہ تحائف دینا، تحفے دینا، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ایک لفظ واہب ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کوئی تحفہ دینا، عطیہ دینا، کوئی چیز کسی کو دے دینا، لیکن اس کے عوض کے اندر اس انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے تحفہ دے رہا ہوں، عطیہ دے رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں، تو یہ بھی آگے سے مجھے کوئی گفٹ یا عطیہ کرے گا۔ گو کہ یہ دل کے اندر خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو اپنی طرف سے اسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو، آپس کے اندر ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ تحفے دینے سے، تحائف دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے انسان کی انسانوں کے ساتھ، اس لیے ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، تحفے پیش کیا کرو۔ تو یہ تحفے دینا، تحائف پیش کرنا، یہ سنت عمل بھی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گفٹ لا کر دیا کرتے، اللہ کے پیارے نبی بھی صحابہ کرام کو گفٹ دیا کرتے۔ مختصراً یہ کہ جو انسانوں کو ایک دوسرے کو چیز تحفہ تن دیتا ہے، اس دینے والے کو واہب کہتے ہیں، کہ کبھی نہ کبھی اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کسی کو تحفہ دے رہا ہوں تو بدلے میں مجھے بھی تحفہ مل جائے گا، یا اس کے دل کے اندر یہ خواہش نہ بھی پیدا ہو تو جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس کے دل کے اندر یہ خواہش اور تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں نے تحفہ دیا ہے،
فلاں موقع پر فلاں گفٹ کیا ہے تو میں بھی اسے کچھ نہ کچھ گفٹ کروں، میں بھی اسے کوئی تحفہ پیش کروں۔ یہ واہب ہے، واہب، ہبہ کرنے والا، تحفہ دینے والا، عطیہ عطا کرنے والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے وہ الوہاب ہے، کہ جو بغیر کسی شرط کے کسی کو تحفہ دے، جو عطیہ کسی کو دے اس کے بدلے کے اندر عطیہ تحفہ نہ مانگے، جس کے خواہش اور تمنا بھی نہ ہو کہ میں یہ تحفہ دیا ہے تو مجھے بھی اس کے عوض کے اندر یہ تحفہ ملے گا۔ نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بدلے میں اس نعمت کا متقاضی بھی نہیں ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت دی جائے، مجھے بھی یہ چیز عطا کی جائے۔ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما وہ ذات ہے جو الوہاب ہے۔ واہب اور الوہاب میں فرق یہ ہے، جو واہب ہوتا ہے وہ کسی کو ایک دفعہ تحفہ دے دیتا ہے، 2 دفعہ تحفہ دے دیتا ہے، 3 دفعہ تحفہ دے دے گا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی کہ وہ اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، یا کبھی کبھار تحفہ پیش کر دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں الوہاب ایسا نام ہے کہ ایسے عطیے عطا کرنے والا، ایسے تحائف عطا کرنے والا جن عطیات اور تحائف کی حد ہی کوئی نہیں، بے شمار، بے حد و حساب جو عطا کرنے والا ہے، تحائف دینے والا ہے، عطیات عطا کرنے والا ہے، گفٹ دینے والا ہے، اس کو الوہاب کہتے ہیں، جس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، جو بے حد و حساب عطا فرماتے ہیں اور قیمتی اور انمول چیزیں اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والے ہیں، اس کو الوہاب کہتے ہیں۔ الوہاب کے معنی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک تو انسان مانگتا ہے، مانگے، اللہ کے سامنے التجا و فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الرزاق کے اندر پایا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ الرزاق اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی روزی طلب کرے، کھانا طلب کرے، کوئی چیز مانگے، رزق طلب کرے تو وہ اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، وہ الرزاق ہے۔ لیکن جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہاب ہے، اس میں یہ خاصیت ہے یا اس سے زیادہ کاملیت اور اکملیت ہے کہ انسان مانگے بھی نہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ انسان نے مانگا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے شمار چیزیں عطا فرما دی ہیں بن مانگے جو عطا کرنے والا ہے اس کو الوہاب کہتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے، اس مالک کو، اس خالق کو اس انداز میں بھی پہچانے کہ وہ اللہ الوہاب ہے، بے شمار دفعہ عطا کرنے والا ہے، بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے، انمول اور قیمتی چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس کا عوض اور بدلہ نہیں مانگتے کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے لہٰذا اس کے عوض میں یہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عطا کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، کوئی کتاب گفٹ کر دیتا ہے، کوئی سوٹ گفٹ کر دیتا ہے، کوئی گھڑی یا انگوٹھی گفٹ کر دیتا ہے تو وہ آپ کو پیش کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اتنے پیسے ہیں، اتنے میں میں نے یہ خریدی ہے، یا اتنے میں خرید کر آپ کو لا کر دے رہا ہوں، اتنی قیمت مجھے ادا کر دے۔ جب قیمت مانگ لی جائے، اس کے عوض میں کوئی چیز طلب کر لی جائے، پھر وہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے، عطیہ یا تحفہ نہیں رہتا، گفٹ نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت نہیں کی ہے کہ ہم نے تمہیں وجود عطا کیا ہے لہٰذا اس وجود کے عوض کے اندر یہ چیز عطا کرو، فلاں چیز عطا کی ہے اس کے عوض کے اندر یہ عطا کرو۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے قیمتی اشیاء، قیمتی چیزیں بغیر مانگے اور بغیر طلب کیے مالک کائنات نے عطا فرمائی ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کا عوض اور بدلہ یا اس پر کوئی شرط بھی نہیں لگائی۔ اس کو الوہاب کہتے ہیں۔ آئیے اللہ الوہاب کو پہچانیے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ الوہاب ہے۔ اللہ الوہاب نے کس قدر انسانوں کے اوپر روحانی اور مادی انعامات عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات روحانی اعتبار سے کس قدر ہمارے اوپر ہیں اور مادی اعتبار سے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ الوہاب ہے، عطا کرنے والا ہے۔
گفٹ اور تحائف پیش کرنے والا ہے۔ مالک کائنات خالق ارض و سما نے یہ اپنی صفت بیان کی ہے اور ساتھ دنیا والوں کو چیلنج بھی کیا ہے کہ جن کو تم نے حاجت تروا سمجھ رکھا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، یا جن کے بارے میں تم یہ نظریہ اور خیال رکھتے ہو کہ وہ بھی کچھ عطا کرنے والے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اختیار موجود ہے، ان کے پاس بھی کوئی قوت اور طاقت موجود ہے، وہ بھی کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربی کا، رب کائنات فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربی کا، کیا تمہارے پاس ان کے پاس تیرے رب کی رحمتوں کے خزانے ہیں جن خزانوں سے وہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اللہ العزیز الوہاب ہے، العزیز الوہاب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، خزانے عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب کائنات نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کے پاس رب کے خزانے ہوں، رب کے خزانوں کے اختیارات ہوں اور وہ چاہے اپنی مرضی سے بانٹتا پھرے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس رب کائنات کے خزانے وافر ہوں اور وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے وافر خزانوں کو تقسیم کر رہا ہو۔ رب کائنات کی وہ ہستی ہے جو روحانی اعتبار سے بھی الوہاب ہے، ہمیں روحانیت بھی عطا کرنے والا ہے، مادی اعتبار سے بھی الوہاب ہے، جس نے مادی نعمتیں اور انعامات بھی ہمیں بے حد و حساب عطا فرمائے ہیں۔ آئیے چند ایک چیزیں دیکھیے جو رب کائنات نے آپ کو اور مجھے عطا کیے ہیں، اور پھر پہچانیے کہ ہمارا رب الوہاب ہے۔ ہم نے تو پہچانا ہی نہیں ہے ہمارے رب نے کس قدر عنایات ہمارے اوپر کی ہیں، ہمارے رب نے کس قدر تحفے ہمیں پیش کیے ہیں، کس قدر تحائف ہمیں عطا کیے ہیں، لیکن ہم اللہ کی قیمتی نعمتوں، اللہ کے قیمتی احسانات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمتی عنایات سے کس قدر رخ موڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ آئیے چند ایک چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے میرے اوپر، آپ کے اوپر جو بہت بڑا احسان کیا، رب کائنات نے آپ کے اوپر اور میرے اوپر جو بہت بڑا اپنا عطیہ اور انعام ہمیں عطا فرمایا، وہ انسان ہونا ہے۔ اللہ الوہاب نے ہمیں انسان بنا کر ہمیں ایک بہت بڑا گفٹ اور تحفہ دیا ہے۔ کبھی اس کے اوپر ہی غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں انسان نہ بناتے، کوئی جانور بنا دیتے، کوئی پرندہ چرندہ بنا دیتے، کوئی چرند پرند یا پتھر بنا دیتے، کوئی حجر شجر بنا دیتے، تو ہم نے اللہ کو کیا کہنا تھا؟ یہ رب کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس مالک کائنات نے احسن تقویم تجھے اور مجھے بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ اللہ نے احسان بنا کر تجھ پر اور مجھ پر بہت بڑا اپنی نعمت کا اتمام کیا ہے۔ رب کائنات نے احسان کیا ہے، بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی یہ عنایت ہے آپ کے اوپر اور مجھ پر کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کوئی کتا بلا سور نہیں بنا دیا، اگر کوئی درندہ بنا دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ وہ اللہ الوہاب ہے، جس اللہ نے تجھ پر اور مجھ پر اپنی نعمتیں کمال کر دی ہیں۔ اس اللہ نے الوہاب اپنا ہونا اس انداز میں ثابت کیا ہے کہ تجھے اور مجھے انسان بنایا ہے، ذی شعور بنایا ہے، عقل و فہم والا بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ الوہاب کو اس انداز میں پہچانیے۔ آج آئیے دوسرے انداز میں اللہ مالک کائنات کو، خالق ارض و سما کو سمجھیے کہ رب کائنات کی پہچان کیجیے۔ آپ کا اور میرا رب الوہاب، اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا ہے۔ انسان تو دنیا میں بڑے ہیں جو پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے۔ جو حجر کے سامنے جھکتے ہیں وہ بھی تو انسان ہے۔ جو پتھروں کی مورتیوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ جو آگ کے پجاری ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ جو سورج کو اپنا رب سمجھتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ چاند کو اپنا معبود سمجھنے والے وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ اسی طرح شجر حجر کی پوجا پاٹ کرنے والے، در در پہ سر جھکانے والے وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ رب کائنات نے انسانیت سے اوپر بھی ایک درجہ آپ کو اور مجھے عطا فرمایا۔ رب کائنات نے آپ کو اور مجھے مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا۔ رب
رب کائنات نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے تیری پیدائش کے بعد تیرے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر کے بتا دیا کہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو نے اس گھر میں جنم لیا ہے جو ساری کائنات سے بڑا، اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی یکتائی ہے، اللہ کی تنہائی ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، ایسے گھر میں تو نے جنم لیا ہے، تو مسلمان ہے۔ مسلمان پیدا کر کے رب کائنات نے ساری کائنات کے سارے انسانوں سے تجھے معبود جو ہے نا عظمت اور شان والا بنا دیا، ورنہ انسان تو پتھروں کے سامنے بھی جھکنے والے ہیں، در در پہ سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے تجھے در در پہ جھکنے والا نہیں بنایا، اس نے ایک در پہ جھکنے والا بنایا ہے، تجھے مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے۔ مسلمان مومن بنا کر اس اللہ الوہاب نے کتنی بڑی عنایت تیرے اور میرے اوپر کی ہے کہ کونین کے تاجور نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، دنیا والوں سن لو آج دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یوم عرفہ کا دن ہے، سارے دنوں سے عظمت اور شان میں بڑا دن ہے۔ فرمایا اس دن کی جو عظمت ہے، اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس شہر مکہ معظمہ کی جو حرمت اور شان ہے، فرمایا مکہ کی حرمت سے بڑھ کر، یوم عرفہ کی حرمت سے بڑھ کر، ذوالحجہ کی حرمت سے بڑھ کر اگر اللہ نے کسی کو حرمت، شان اور مقام عطا کیا ہے تو وہ ایک مسلمان انسان کے وجود کو عظمت اور شان سے سرفراز کیا ہے۔ اتنی عظمت اور شان ایک مومن کی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک طرف ساری رب کائنات کی خدائی، ساری کائنات کی ساری چیزیں ہیں، کتنی کتنی انمول اور قیمتی چیزیں ہیں، ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف مومن کی ذات ہے، مومن کی شان ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مومن کی شان ساری کائنات سے بڑھ کر اور عظمت اور شان والی ہے۔ اس قدر عظمت اور شان والا ایک مومن ہے، اور یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر، کہ رب کائنات نے انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد آپ کو اور مجھے رب کائنات نے مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر رب کائنات نے اپنے الوہاب ہونے کی صفت لوگوں کو بتائی کہ اللہ الوہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، عظمتیں اور شانیں عطا کرنے والا ہے۔ تیرے وجود کو رب کائنات نے ساری کائنات سے ممتاز کر دیا ہے، ساری کائنات سے عزت اور عظمت میں، شان اور مقام میں بلند و بالا بنا دیا ہے۔ یہ اللہ الوہاب ہے۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ الوہاب ہے۔ اللہ الوہاب، اس کی عنایات کیسی ہیں، اس اللہ کی عطائیں کیسی ہیں۔ رب کائنات نے انسان بنایا، دنیا میں مبعوث کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، اپنے اپنے علاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے پھر رب کائنات نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث کیے کہ یہ انسانیت کہیں بھٹک نہ جائے، یہ انسانیت کہیں رائے راست سے گمراہ راستے پہ نہ چل نکلے۔ کائنات کے رب نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے رستے کی طرف ترجمانی کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث کیا تاکہ لوگ بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ یہ بھی اللہ الوہاب کی عطا ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، صحیح رستے پہ لے جانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ان کی ذمہ داری ہم نے یہ لگائی کہ لوگوں کو سمجھاؤ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ طواغیت جو ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، معبود لانے باطلہ سے اجتناب کرنا ہے، ان کی عبادت سے رکنا ہے، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود برحق سمجھنا ہے۔ اللہ نے آپ کی رہنمائی کے لیے، میری رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ یہ اللہ الوہاب کی کتنی بڑی عطا ہے، اس اللہ الوہاب کی کتنی بڑی عنایت ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر۔ اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے سکول میں بچے پڑھتے ہیں، کالج میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹے اس سوال کو ایسے حل کرنا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے۔ دنیا کے اندر رہتے
ہوئے انسان کوئی فن سیکھتا ہے، کوئی کام سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کا استاد اسے بتاتا ہے بیٹے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ کسی فیکٹری کارخانے میں کوئی کام کرتا ہے، اس کا مالک اسے سمجھاتا ہے یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ ہم اس استاد کی مہربانیوں کے اوپر، اس کے سمجھانے کی وجہ سے ساری زندگی اس کے احسانات کے مقروض رہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے صحیح رستہ بتایا تھا، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی تھی، آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے صحیح چیز کا انتخاب کیا تھا، آپ نے مجھے صحیح رستے کے اوپر چلا دیا تھا، میں غلط جا رہا تھا، آپ نے درست اور صحیح طریقہ مجھے بتا دیا، میں صحیح سمت کے اوپر چلنے لگا۔ دنیا میں جو صحیح رستہ بتانے والا ہے، صحیح بات بتانے والا ہے، اس کے ہم ساری زندگی کے آخری لمحے تک شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور جس رب نے الوہاب نے تجھے مجھے سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، تختیاں بھیجی، سمجھانے بتلانے کے لیے، صحیح رستے پہ لگانے کے لیے نبی اور رسول برگزیدہ اللہ نے چنے، پھر دنیا کے اندر مبعوث کیے، اس اللہ الوہاب کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتا جس اللہ نے تجھے مجھے سمجھانے کے لیے اتنا لمبا نبیوں کا سلسلہ ایک چلا دیا، آخر میں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ساری کائنات کی کامل اکمل اور صحیح باتیں وہ درست اور صحیح کر دیں، ان کو صحیح رستے کے اوپر چلا دیا، کامل مکمل دین دے کر بھیج دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس نے کامل مکمل دین آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر ہمیں عطا فرمایا، ان کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، ہدایت کے رستے متعین کر دیے، ہدایت کو واضح کر دیا، گمراہی کو بھی واضح کر دیا، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اس رستے پہ چلو گے جنت تمہارا مقام ہوگا، اس رستے سے بھٹک جاؤ گے دوسرے رستوں کی طرف جاؤ گے، گمراہی کے رستے پر چلو گے تو جہنم تمہارا مقام بن جائے گا۔ رب کائنات نے آمینہ کے لال کے ذریعے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ الوہاب وہ ہے جس نے نبیوں کا ایک سلسلہ چلایا، ہماری رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ الوہاب ہے جو صحیح معنوں کے اندر رہنمائی کرنے والے، رہنمائی کرنے کے لیے نبیوں کو رسولوں کو مبعوث کرتا رہا۔ اس اللہ الرحمن کو پہچانیے، وہ اللہ الرحمن کون ہے، الوہاب کون ہے، خالق مالک رازق کون ہے، جس مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے تیری میری ہدایت کے لیے ہدایت کے کئی رستے واضح کر دیے، کئی اسباب پیدا کر دیے کہ ان اسباب کے ذریعے تم ہدایت کو حاصل کر سکتے ہو۔ ہدایت اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، لیکن انسان مادہ پرست ہے، مادیت کی طرف جاتا ہے، دنیا داری سے اپنی طرف کھینچ کے لاتی ہے، شیطان اپنے حربے استعمال کرتا ہے، اپنے داؤ چلاتا ہے، اپنی جناب تلبیس ابلیس کے ذریعے انسانوں کو پھر اس ہدایت کے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ الوہاب نے بے شمار مساجد دنیا کے اندر پھیلا دی، ان مساجد کے ذریعے حق کا رستہ واضح کیا جاتا ہے، ان مساجد کے ذریعے ہدایت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مدارس بنا دیے، ان مدارس کے ذریعے ہدایت کے رستے بتائے جاتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے ہدایت کے لیے لوگوں کو سمجھانے بتلانے کے لیے دنیا کے اندر کئی معلم، کئی استاد مبعوث فرما دیے۔ رب کائنات نے دنیا کی ہدایت کے لیے کئی قسم کے دوست پیدا کر دیے، جو دوست اپنے دوست کی اصلاح کرتا ہے، اس کی خیر خواہی سوچتا ہے۔ کئی ناسے پیدا کر دیے جو نصیحت کرتے ہیں، بھائی یہ تیرا عمل درست نہیں ہے، اس طرح درست عمل ہے، اس عمل کو اختیار کر، یہ تیرا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس خلاف سنت عمل کو ترک کر دے، صحیح طریقہ کار کو اختیار کر لے۔ اللہ حاصل قیاس دنیا داری کے معاملے کے اندر بھی کئی خیر خواہ پیدا ہوتے ہیں، کئی دوست احباب ہوتے ہیں، کئی ناسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہ جو کام تو کر رہا ہے اس کام کے اندر فائدہ نہیں ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہے، اس کاروبار کے اندر نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ کاروبار نہ کر، یہ کام تجھے راس نہیں آئے گا، کئی بندوں نے اس کام کو کیا ناکام ہو گئے، تو بھی یہ کام نہ کر۔ ایسے ناسے پیدا ہو جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ الوہاب کی عطا ہے کہ اللہ کسی کو خیر خواہ دوست عطا فرما دے، یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے۔ اللہ کسی کو ناسے دوست عطا فرما دے، یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے کہ اس اللہ نے تعلیم و تربیت کے لیے مدارس قائم کیے ہیں، یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے کہ اس نے تیری میری ہدایت کے لیے مساجد کو
بنا دیا ہے, مساجد کو قائم کر دیا ہے. رب کائنات نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ رب کائنات نے ان مساجد کو ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے, ان مدارس کو کتاب و سنت کی چھونیاں بنا دی ہیں جس کے ذریعے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ اللہ الوہاب ہے جہاں پہ یہ سارے معاملات چلتے ہیں, فی سبیل اللہ چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے یہ سارے مراکز قائم کیے ہیں. انسان نے کبھی سوچا نہیں ہے مجھے مساجد سے کتنی رہنمائی ملتی ہے, میں اللہ الوہاب کا شکریہ ادا کروں. مدارس سے کس قدر کتاب و سنت کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, مستقبل کے علماء پیدا ہوتے ہیں, مستقبل کے حفاظ پیدا ہوتے ہیں, قرائے کرام پیدا ہوتے ہیں, مستقبل کے محدث پیدا ہوتے ہیں, مستقبل کے مفتی پیدا ہوتے ہیں, مستقبل کے بڑے بڑے سکالر پیدا ہوتے ہیں. ہم نے مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھا, مساجد کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں ہمیں پتا چلے کہ اللہ الوہاب ہے جس نے کتنا بڑا تحفہ مساجد کی شکل کے اندر, مدارس کی شکل کے اندر, اساتذہ کی شکل کے اندر, بہترین دوستوں کی شکل کے اندر, ناصح نصیحت کرنے والوں کی شکل کے اندر رب کائنات نے ہمیں عطا کر رکھا ہے. ورنہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں عدالت کچہری کا معاملہ ہو, ہم کسی سے مشورہ لینے جائیں, وکیل آگے سے کہتا ہے مشورے کے لیے اتنی فیس لگے گی, بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں علاج کروانا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں مشورہ فیس اتنی لگے گی. فلاں جناب کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں, وہ مشورے کے لیے پیسے مانگتا ہے کہ اتنی فیس لگے گی پھر یہ کام ہوں گے. اللہ الوہاب کو سمجھیے, جس اللہ الوہاب نے تیری میری ہدایت کے لیے فی سبیل اللہ یہ مدارس, یہ مساجد, اساتذہ کرام, ناصح خیر خواہ دوست اللہ نے پیدا کر دیے ہیں جو زندگی کے قدم قدم پہ تیری میری رہنمائی کرتے ہیں, درست سمت کی طرف لے جانے کے لیے, کتاب و سنت کا علم سمجھانے کے لیے, دنیا کی باتیں صحیح طریقے پر لے جانے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو, یہ صحیح رستہ ہے. یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے. اللہ الوہاب جو عطا کرنے والا ہے, قیمتی نعمتیں عطا کرنے والا ہے, تحائف پیش کرنے والا ہے, گفٹ اور تحفے دیتا ہے. اللہ مالک کائنات کون ہے؟ الوہاب ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا حج کر رہا ہوں, میں عمرہ کر رہا ہوں. بیت اللہ کے حج کے لیے, عمرے کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, جسم کے اندر قوت طاقت سکت کی ضرورت ہوتی ہے, پیچھے اپنے کاروبار بزنس گھر سب کو چھوڑ کر وہاں پہ جاتا ہے. بڑی مشقت والا کام ہوتا ہے, گھر کو چھوڑنا مشکل ہے, اپنا پیسہ خرچ کرنا مشکل ہے, دور دراز کے سفر کرنا مشکل ہے, ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ زبان آپ کی نہیں ہے, بولی آپ کی نہیں ہے, علاقہ آپ کا نہیں ہے, گھر جیسا کھانا میسر نہیں ہے, گھر جیسی سہولتیں میسر نہیں ہیں. لیکن یہ مشکل مراحل جو اللہ الوہاب آپ کو عطا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے, مال و اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ مکہ پہنچنے کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں, مینا مزدلفہ عرفات میں جانے کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں. کٹھن حالات کے باوجود, جسم کی کمزوریوں کے باوجود وہ اللہ یہ قوت اور طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے, میدان عرفات میں پہنچ جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. یہ میرے اس اللہ کی عطا نہیں تو اور کیا ہے, اس اللہ کا یہ گفٹ ہے, اس اللہ کا یہ تحفہ ہے جو اللہ الوہاب ہے, جو تحائف دے رہا ہے, آپ کو گفٹ دے رہا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں, بیت اللہ کے سامنے ہوتے ہیں, غلاف کعبہ کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, انسان سوچ رہا ہوتا ہے میرے جیسا گناہگار, میرے جیسا خطا کار, میرے جیسا عاصی انسان اللہ تیرے گھر کے اندر آ چکا ہے, تیرے در پہ آ چکا ہے. اللہ کعبہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے, اور اللہ میرے جیسا انسان یہاں پہ کیسے پہنچ گیا. جب یہ تصور اس کے دل میں آتا ہے پھر اسے پہچان لینا چاہیے نا, یہ میرے اللہ الوہاب کی عطا ہے. میں تو اس قابل نہ تھا کہ میں یہاں پہ پہنچ سکوں, اللہ میں تو اس قابل نہ تھا, تو نے گرد کعبے کے گھمایا, میں اس قابل نہ تھا, اللہ تو نے یہاں پہ مجھے لا کے جھکا دیا ہے, اپنے در پہ لا کے گرا دیا ہے. اللہ میں اس قابل نہیں تھا, پاپی تھا, گناہگار تھا, خطاؤں کا پتلا تھا,
اللہ تو یہاں پہ لایا یہ تیرا احسان اور انعام ہی ہے، اللہ تیرا یہ گفٹ اور تحفہ ہی ہے۔ اللہ اس گفٹ اور تحفے کو میں سینے سے لگا رہا ہوں، اور سینے کے ساتھ لگا کر اللہ الوہاب کو پہچانے کہ جس اللہ الوہاب نے اتنی مقدس جگہ کے اوپر آپ جیسے گناہگار خطا کار کو پہنچا دیا، عزتوں سے سرفراز کر دیا۔ اللہ الوہاب وہ ہے جو حج و عمرہ کی مشقتوں کے باوجود وہاں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ الوہاب کون ہے؟ جس کے روحانی اور مادی طور پر اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور عنایات بے حد و حساب ہے۔ اس اللہ نے نماز کے اندر خشوع و خضوع، عبادت کے اندر خشوع و خضوع عطا فرما دیا۔ کئی لوگ ہیں جن کو یہ نعمت میسر ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے خالی ہیں۔ کوشش کیا کریں جب ہم اللہ الوہاب کو پہچانیں گے یقیناً عبادتوں کے اندر خشوع آ جائے گا، خضوع آ جائے گا۔ خشوع و خضوع کی دولت مل جائے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ یہ تیری الوہاب کی عطا ہے کہ میں تیرے آگے کھڑا ہوں، اللہ مجھے لذت آ رہی ہے، مجھے سرور آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اللہ دنیا والے بڑے لوگ ہیں جو گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں، بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، گپوں شپوں کے اندر مبتلا ہے، دنیا داری کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، تیرا کتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ تیری کتنی بڑی عنایت ہے کہ اے مالک تو نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے، تو نے مسجد میں بلا لیا ہے، وہاں صف کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اللہ اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اللہ تیرے آگے جھک رہا ہوں، کبھی قیام میں ہوں، کبھی رکوع میں ہوں، کبھی سجدے میں ہوں، کبھی ہاتھ پھیلا رہا ہوں، کبھی رو رہا ہوں، کبھی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تجھے راضی کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ میرے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے، اللہ یہ تیری ہی عنایت ہے۔ یہ روحانی فضیلتیں، عظمتیں اور تحفے تحائف عطا کرنے والی جو ذات ہے اس کو الوہاب کہتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ آئیے ان عبادات اور دینی معاملات کے بعد ہم دیکھتے ہیں رب کائنات نے دنیا کے اندر ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو حقیر مت جانے، کبھی کسی کو ہلکا نہ جانے، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بڑے ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی نہ کسی لحاظ سے اسے دنیا والے دوسرے لوگوں سے ممتاز بنایا ہوتا ہے، کیونکہ میرا اللہ الوہاب ہے۔ اس نے انسانیت سے پیار کیا ہے، مومنوں سے پیار کیا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو، انسانوں کو کوئی نہ کوئی صفت، کوئی نہ کوئی خوبی ایسی عطا کر رکھی ہوتی ہے وہ کوئی دوسرے کے اندر نہیں ہوتی۔ کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، خوبصورتی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ کبھی یہ سوچا تو نے کہ اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، فلاں کو تو خوبصورت نہیں بنایا؟ میرا کون سا اللہ کے اوپر احسان تھا کہ اللہ اس نے اس احسان کی وجہ سے مجھے خوبصورتی عطا کر دی؟ اللہ نے اگر خوبصورتی تجھے عطا کی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ کمال میرے اندر نہیں تھا، یہ تو تیرا کرم ہے، اللہ یہ تیرا گفٹ ہے کہ تو نے مجھے خوبصورت بنا دی ہے۔ اللہ رب کائنات نے کسی کو سیرت جو خوبصورت کسی کی بنائی ہے، گفتار کا غازی بنایا ہے، کردار کا غازی بنایا ہے، جس کا کردار بھی اچھا ہے، گفتار بھی اچھی ہے، بات بھی اچھی ہے، گفتگو بھی اچھی ہے، بات کرتے ہیں موتی بکھیرتے ہیں، ایسی گفتگو اور زبان عطا کر دی ہے۔ اس اللہ کا احسان ادا کیا کر، اس اللہ کا شکریہ ادا کیا کر۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کردار کا غازی بنایا ہے، گفتار کا غازی بنایا ہے، پاکیزہ سیرت بنایا ہے۔ اللہ کتنے بد سیرت لوگ پھر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زبان پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، غیبتیں ہی غیبتیں ہیں، چغلیاں ہی چغلیاں ہیں، بہتان ہی بہتان ہے، لان تان ان کی زبانوں پہ جاری رہتی ہے، زبان پہ گالیاں جاری رہتی ہیں۔ اللہ تیرا کتنا شکر میں ادا کروں، تو نے میری زبان کو پاک بنا دیا ہے، میری زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، اللہ کا قرآن آتا ہے۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، میری زبان سے گالیاں نہیں آتی، میری زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ترانے گائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے وظیفے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اللہ میری زبان تو نے اتنی پکیزہ بنا دی ہے، اللہ اپنی ذکر والی بنا دی ہے، لسانن ذاکرہ مجھے عطا کر دی ہے۔ اللہ تو نے مجھے کردار کا، گفتار کا غازی بنایا ہے، اللہ کردار والا بنایا ہے، اچھے اخلاق والا بنایا ہے۔ اللہ یہ تیرا انعام ہے، اللہ یہ تیرا
تیرا عطا کیا ہوا تحفہ ہے۔ اے اللہ تو الوہاب ہے، تو نے مجھے یہ عطا کی ہے، تیری اس عنایت کے اوپر اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کبھی ہم نے شکریہ ادا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا کردار دیا ہے، شکر ادا کروں اللہ کا۔ بڑے بد کردار لوگ معاشرے میں پھرتے ہیں، اللہ نے مجھے بد کرداروں جیسا نہیں بنایا، اچھی سیرت اچھے کردار والا بنایا ہے۔ کبھی اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں۔ رب کائنات نے کسی کو خوبصورت آواز عطا کی ہے، لہن داودی عطا کی ہے، بولتا ہے موتی رولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے بہترین آواز ہے، قرآن پڑھتا ہے دوسری باتیں کرتا ہے، لوگ چاہتے ہیں اس کی بات کو سنیں، لوگ چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بات کرے، ہم ان کی بات کو سنیں۔ اللہ نے خوبصورت آوازیں عطا کر رکھی ہیں، یہ خوبصورت آوازیں عطا کرنے والا اللہ الوہاب ہے۔ اللہ الوہاب کا شکریہ ادا کیا کر جس اللہ نے خوبصورت آواز تجھے عطا کر دی ہے۔ لوگ تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں، لوگ تیری بات کو سننا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں جن کی آواز لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے تیری بات سننے والے بھی بے شمار بنا دیے، اللہ نے تیری آواز سننے والے بھی بے شمار بنا دیے۔ اللہ کی اس عنایت کے اوپر، اللہ کے اس تحفے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ تو الوہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، گفٹ دینے والا ہے۔ اللہ تو نے خوبصورت آواز والا گفٹ مجھے عطا کیا ہے، تحفہ عطا کیا ہے، لوگوں کے اندر مجھے مقبول بنا دیا ہے۔ لوگ میری بات کو سننا چاہتے ہیں، لوگ میری بات کو سنتے ہیں۔ اللہ میں تیرا اس پر شکر گزار ہوں۔ آئیے اللہ الوہاب کو پہچانیے، جس اللہ الوہاب نے کسی کو مال و دولت سے نواز دیا ہے، مال و دولت کی فراوانیاں عطا کر دی ہیں، مکانات عطا کر دی ہیں، کوٹھیاں کاریں عطا کر دی ہیں، مربع زمینیں جدادیں عطا کر دی ہیں، دکانیں فیکٹریاں کارخانے عطا کر دی ہیں، بینک بیلنس عطا کر دی ہے، سونا چاندی درم و دینار عطا کر دیے ہیں۔ ہاں یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے، اللہ نے تجھے رہنے کے لیے مکان عطا کیا ہے۔ کبھی سوچا ہے تو نے یہ مجھے مکان ملا ہے، اس میں میرا کیا ہنر ہے؟ یہ تو میرے رب کی عطا ہے۔ میرے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں دنیا کے اندر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، مجھے اللہ نے دکان عطا کی ہے، مجھے اللہ نے کوٹھی عطا کی ہے، مجھے اللہ نے فیکٹری کارخانہ عطا کی ہے، مجھے اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے۔ میرے جیسے ہزاروں لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں، پھر بھی اللہ کو نہیں پہچان رہا تو کہ اس اللہ الوہاب نے تجھے یہ سب کچھ عطا کر دی ہے۔ اللہ الوہاب کا شکریہ ادا کر۔ اللہ میرے جیسے بڑے ہیں لیکن تو نے میرے اوپر یہ نوازشات کی ہیں، اللہ تو نے میرے اوپر یہ نعمتیں، مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، یہ کرم میرے اوپر تو نے عطا کیا ہے۔ اللہ مجھے اپنے فضل کا حقدار بنایا ہے۔ اللہ تیری اس عنایت کے اوپر، اللہ تیرے اس عطیے کے اوپر، اللہ تیرے اس گفٹ کے اوپر میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ الوہاب کو پہچانیے، اس اللہ الوہاب نے کیا کیا کچھ تجھے اور مجھے عطا کر دیا ہے، اس اللہ کی نعمتیں کس قدر زیادہ ہے۔ ماں باپ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں، والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کر رکھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے اولاد، اللہ کی طرف سے بہترین گفٹ ہے اولاد۔ جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، اللہ خوبصورت بیٹے بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ تیری اس عنایت کے اوپر، اللہ تیرے اس کرم کے اوپر، اللہ تیرے اس تحفے کے اوپر، تیری اس عنایت کے اوپر میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اولاد۔ اللہ تعالیٰ والدین کو جب اولاد عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ الوہاب کا عطا کیا ہوا گفٹ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہ کہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اللہ کی ہبہ کردہ چیز ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ یہ عطا اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گفٹ اور تحفہ ہے۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے گفٹ کی قدر کریں، اللہ کے عطا کیے ہوئے تحفے کو سنبھال کے رکھیں، اس کا حق ادا کریں۔ اللہ کے نبی بھی یہ گفٹ مانگتے رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے مانگا تھا ربی اے میرے رب حب لی مجھے عطا کر دے، اللہ مجھے یہ تحفہ دے دے، اللہ میرے اوپر یہ عنایت کر دے، اللہ میرے اوپر اپنا یہ کرم کر دے کہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے اولاد۔ والدین کے لیے اولاد بہت بڑا تحفہ ہے۔ رب کائنات نے
قرآن کے اندر یہ دعا بھی ذکر کی ہے. اگر اولاد موجود نہیں ہے ربی حب لی من الصالحین کہہ کے اللہ سے مانگا کرے. اللہ تو الوہاب ہے, تو تحفے عطا کرنے والا ہے. اللہ تو اولاد جیسی نعمتیں عطا کرنے والا ہے. اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے. ربی حب لی من الصالحین. اللہ کو ان انداز کے ساتھ, اس انداز کے ساتھ پکارا کرو, اللہ مجھے بھی یہ تحفہ عطا کر دے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ پکیدہ اولاد والا تحفہ عطا کرنا. یہ دعائیں یاد کر لیں. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. اللہ پکیدہ اولاد کا تحفہ عطا کر. انک سمیع الدعاء. بے شک دعائیں سننے والا تو ہی ہے. اللہ سے التجائیں فریادیں کیا کریں. اللہ تو الوہاب ہے, باپ ماں کو یہ تحفہ اولاد والا عطا کرنے والا ہے. والدین کے لیے اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ عطیہ ہے. آئیے اب اولاد کے لیے والدین دیکھیے. جس طرح والدین کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے, تحفہ ہے, اسی طرح والدین کے لیے, اولاد کے لیے والدین بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ اور گفٹ ہے. اولادوں کو چاہیے والدین کی نافرمانی نہ کریں. اولادوں کو چاہیے والدین کا فرما بردار بن کر رہیں. اولادوں کو چاہیے کہ والدین کے لیے اطاعت اور فرما برداری والا معاملہ کریں. اولادوں کا یہ اولاد کے ذمے یہ ہے کہ والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں, حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. والدین اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. والدین اولاد کے لیے, جن اولادوں کے والدین فوت ہو جائیں, جس کا باپ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے, جس کی ماں دنیا کو چھوڑ کر چلی جائے, اس کا دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی خوشیاں اسے غمیوں میں گزارنی پڑتی ہیں. یہ والدین اللہ کی عطا ہے, اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے, اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک تحفہ ہے. یہ والدین تجھے پالتے ہیں, پوستے ہیں, گرمی سردی کا لحاظ کیے بغیر تیری تربیت کے اوپر زندگی صرف کر دیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں بے جا نہیں ہے, 100% یہ بات درست ہے. یہ والدین ہی ہیں جو اپنی ضرورتیں اولاد کی ضرورتوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں, اپنی خوشیاں اولاد کی خوشیوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں, اپنے آرام اپنی اولاد کے آرام کے لیے قربان کر دیتے ہیں, اپنے دکھ سہ لیتے ہیں. میری اولاد سکھی ہو جائے, سکھ والدین اولاد کے لیے, والدین غموں کو دکھوں کو سہتے رہتے ہیں. یہ والدین ہی ہیں جو تیرے لیے اولاد کے لیے اپنی کمر ٹیڑھی کر لیتے ہیں. یہ والدین ہی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سایہ بن جاتے ہیں, تپتی دھوپوں کے اندر سائے کا کردار ادا کرتے ہیں, تپتی زمین کے اوپر ہاتھ رکھ کر والدین اولاد کے لیے آرام کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. یہ والدین اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت, بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گفٹ اور تحفہ ہے. آئیے کامیابی کے لیے یہ والدین ہی ہیں جو دعائیں کرتے ہیں, اللہ میری اولاد کو کامیاب کر دے, میری بیٹیوں کو کامیاب کر دے, میرے بیٹوں کو کامیاب کر دے. یہ والدین ہی ہیں جو سراپا دعا ہوتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے. اللہ کی قسم, روئے زمین کے اوپر والدین ہی وہ لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں میرے بچے کامیاب ہو جائیں اور مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں. یہ خواہش اور تمنا کرنے والے اگر اس روئے زمین کے اوپر, اس نیلے آسمان کے نیچے اگر کوئی ہے, اللہ الوہاب نے والدین کو بنایا ہے. والدین اپنے سے بڑھ کر کامیاب اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے سے زیادہ سکھی اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے سے زیادہ آرام دہ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں, دنیا میں سکھوں والا اپنے اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں, غموں سے دور اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درد اگر کسی میں رکھا ہے تو وہ والدین ہیں جن کے دل کے اندر اولاد کے لیے یہ درد موجود ہوتا ہے. اللہ الوہاب کا شکریہ ادا کیا کریں. والدین موجود ہیں ان کے لیے اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا کریں, والدین کی خدمتیں بھی کیا کریں. اللہ الوہاب کی عطائیں بڑی ہیں, اس اللہ الوہاب کی عنایات بڑی ہیں. اس رب نے ہمارے لیے رشتے بنا دیے ہیں, ایسے رشتے جو ہمارے اوپر جان دیتے ہیں, ہم ان کے اوپر جان دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے یہ میرا عزیز ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, چلو اس نے زیادتی کر لی, پھر کیا ہوا, اس نے نا انصافی کی, پھر کیا ہو گیا, میرا رشتہ
رشتہ دار ہے، میرا چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا ہے، پھوپھو کا ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، عزیز و اقارب ہے. ان عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں قربانی کے جذبے ہیں. یہ اللہ الوہاب ہی ہے جس اللہ نے اس کے دل کے اندر تیرے لیے محبت رکھ دی ہے. رشتہ داروں کے دلوں کے اندر تیرے لیے، تیرے دل کے اندر رشتہ داروں کے لیے اللہ نے محبت، الفت، احساس رکھ دی ہے. یہ اللہ الوہاب کی عطا ہے. اگر یہ اللہ الوہاب ان رشتہ داروں کے دلوں میں سے اس احساس کو نکال لے، اس محبت کو نکال لے، پھر حال کیا ہوگا وہ دنیا والے دیکھتے ہی ہیں. پھر ظالم بیٹا باپ کے سینے کے اوپر خنجر چلا دیتا ہے، ظالم بیٹا ماں کی گردن کاٹ دیتا ہے، ہاں بھائی بھائی کے در پہ ہو جاتا ہے. جب یہ احساس والے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ الوہاب کا شکریہ ادا کیا کر. اس اللہ نے یہ رحم والے رشتے، یہ محبت والے رشتے قائم رکھے ہیں. ان رشتہ داریوں کا خیال کیا کرو. نبی رحمت نے فرمایا اللہ کے عرش کے ساتھ یہ رحم رشتہ داری جڑی ہوئی ہے، اور یہ اللہ سے ہر روز دعا کرتی ہے، اے اللہ جو مجھے ملاتا ہے تو اس کو ملا دے، اللہ جو مجھ سے کٹتا ہے تو اس کو کاٹ کے رکھ دے. اور رشتہ داروں کو ملاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھے رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور پیار کرو. یہ اللہ الوہاب کی بہت بڑی عطا ہے. اپنے اپنے ہوتے ہیں، بیگانے بیگانے ہوتے ہیں. اللہ الوہاب نے یہ بہت بڑا تحفہ اور گفٹ آپ کو اور مجھے عطا کی ہے. اللہ کے بے شمار گفٹ ہیں، اللہ کی بڑی عنایات ہیں. قدم قدم کے اوپر اللہ کی عنایات ہمیں نظر آتی ہیں، قدم قدم پر اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے تحفے ہمیں نظر آتے ہیں. تاریخ بھی بھری پڑی ہے، کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی. اللہ جب تحفے پیش کرتا ہے تو ایسے بھی عطا کرتا ہے. مریم بند کمروں میں ہے، دروازے بند ہیں، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، باہر سے کوئی اندر آ نہیں سکتا. زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے، لاک کر کے، تالا لگا کے چلے گئے ہیں. ہو یاد آیا میں تو مریم کو اکیلا ہی اندر چھوڑ کے آ گیا. واپس پلٹتے ہیں، آ کر دیکھا دروازہ کھولا، مریم کے آگے ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے، فلسطین میں اگتے بھی نہیں ہیں. ایسے پھل سیدہ مریم کے آگے پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کہنے لگے یا مریم انا لاکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے، کہاں سے یہ تجھے پھل مل گئے؟ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اندر آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تجھے یہ پھل کہاں سے عطا کر دیے گئے؟ مریم کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ ہے. تیرے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں، بندہ سمجھ رہا ہے سارے دروازے بند ہیں، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، کوئی مجھے رستہ بتانے والا نہیں ہے، کوئی میرے پاس راشن پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پانی کا گھونٹ دینے والا نہیں ہے، کوئی مجھے کھانے کا ایک لقمہ پہنچانے والا نہیں ہے، مجھے میری مدد کرنے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ الوہاب کو پہچان لے، اللہ کے در کے اوپر آ جا، اللہ کو پہچان کے اللہ تو الوہاب ہے، عطا کرنے والا ہے. بند کمرے ہوں گے، رستہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ وہاں پہ بھی تیرا رزق تجھے پہنچا دے گا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہی اللہ کے بارے کمزور ہو گیا ہے. جامع ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ایمان جانوروں جتنا ہو جائے، پرندوں جتنا بھی ہو جائے، کامل ایمان تمہارا بن جائے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پرندے کیسے اللہ پہ توکل یقین کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس پلٹتے ہیں اپنے پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر جاتے ہیں. جو اللہ ان پرندوں کو جن کے پاس سٹور نہیں ہے، جن کے پاس رکھنے کے لیے راشن کے لیے جناب کوئی جگہ موجود نہیں ہے، جنہوں نے مہینوں اور سالوں کے راشن سٹاک نہیں کیے ہوئے، وہ اللہ ان پرندوں کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، شام کو پیٹ بھر کر گھر لوٹتے ہیں. اگر ان پرندوں جتنا بھی تمہارا ایمان ہو جائے، اتنا ہی اللہ پہ توکل ہو جائے، اللہ الوہاب تجھے مجھے کبھی بھوکا رہنے نہیں دے گا. آئیے اللہ الوہاب کو پہچانیے. جب اللہ الوہاب کو پہچان لیں گے، اللہ کی عنایات، اللہ کے تحائف، اللہ کی طرف سے تحفے، اللہ حاضل قیاس، اور بھی بڑی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا، وقت ہو چکا ہے. بس یہاں پہ دیکھیں مادی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے کتنی عنایات ہم پر کی ہیں. روحانی اعتبار سے دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی عنایات ہم پر کی ہے. جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے کہ وہ اللہ الوہاب عطا کرنے والا ہے، تحفے دینے والا ہے،
تحائف پیش کرنے والا ہے، بے شمار قیمتی انمول تحائف پیش کرنے والا ہے۔ اور اگر یاد رکھو اللہ نے جو تحفے ہمیں دیے ہیں نا، جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، اگر ہم ان میں سے ایک ایک تحفے کو لے لیں اور کبھی سوچیں کہ اللہ نے مجھے آنکھ عطا کی ہے، میں نے مانگی نہیں تھی، اللہ نے بن مانگے عطا کر دی ہے، اب میں نے اپنی محنت کے زور کے اوپر ایک آنکھ حاصل کرنی ہے، ساری زندگی کھپ سکتا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت جیسی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بازو عطا کیے ہیں، پاؤں عطا کیے ہیں، عقل و دماغ عطا کی ہے، شعور اور سمجھ عطا کی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر گھر میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ اللہ نے مجھے زبان عطا کی ہے، میں زبان اپنی قوت کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر، اپنی محنت کے زور پر، اپنی مزدوری کے زور پر پوری محنت کروں گا، پوری مزدوری کروں گا، پوری اپنی توانائیاں صرف کروں گا تاکہ میں ایک زبان حاصل کر لوں، ساری زندگی لگا رہے، محنتیں کرتا رہے۔ اللہ کی عطا کی ہوئی زبان جیسی زبان حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا کی ہوئی آنکھ جیسی آنکھ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا کی ہوئی سماعت جیسی سماعت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے عطا کیے ہوئے قدموں جیسے قدم حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا کیے ہوئے ہاتھوں جیسے ہاتھ نہیں لے حاصل کر سکتا، اللہ کے کیے ہوئے عقل و فہم اور شعور سمجھ جیسی عقل و شعور اور فہم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں زیادہ ہیں، ایک ایک نعمت حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی صرف کر دے پھر بھی نہ مل سکے۔ اس اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، اگر تم انہیں گننا چاہو لا تحصوها، اللہ کہتے ہیں تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جس نے بے حد و حساب نعمتیں عطا کی ہیں اس اللہ کو الوہاب کہتے ہیں۔ اللہ الوہاب کو پہچانے، اللہ الوہاب کو پہچان کر اس کی عبادت کرے، پھر لذتیں ملے گی، مزہ آئے گا، سرور آئے گا عبادت کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو اللہ کے پیارے پیارے نام ان کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما